رب دی تخلیق وچ، رب دی مخلوق وچ سب تو اچھی ذات تواڈے تے میرے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات، اور ایک کل کائنات رب نے بنائی حضور دے صدقے، وہ نہ ہوندے تے کچھ بھی نہ ہوندا، کچھ بھی نہ ہوندا۔ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، رب نے فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا جے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نہ بنانا ہوں۔ ایک کل کائنات حضور علیہ السلام دے صدقے، اور پھر میرے حضور علیہ السلام تو پہلے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے، 1,24,000 کم و بیش، آخر وچ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں۔ لیکن کمال ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول، اگر کسی رسول نے تاج رسالت پایا، کسی نبی نبوت دا تاج سجایا، اپنی اپنی قوم تقریراں کر رہے ہیں، تبلیغاں فرما رہے ہیں، اپنا پیغام اللہ دی توحید بیان کر رہے ہیں، نال میرے تے تواڈے آقا دی ختم نبوت بھی بیان کر رہے ہیں۔ ہر نبی ہر رسول اللہ نے پہلیاں کتاباں اندر میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دا ذکر فرمایا۔ اور ابن اسیر نے لکھیا کہ جناب خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جدو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، گل غور نال سن لیجئے، جدو اعلان نبوت نہیں سی فرمایا، جناب ابو بکر یمن تشریف لے گئے تجارت دے سلسلے، کاروباری سلسلے آپ یمن تشریف لے گئے تے یمن دے کچھ علماء جڑے پہلیاں کتاباں دے عالم سن، انہاں نے حضرت ابو بکر نو ویکھیا تے ایک دوجے نو آکھن بھئی جڑی پہلیاں کتاباں چ آخری نبی دا اعلان نبوت دے حوالے نال اساں جڑا چیپٹر پڑھیا ہے، اور جس بندے سب تو پہلے کلمہ پڑھنا ہے اودیاں جڑیاں علامتاں پڑھیاں او اس بندے چ نہیں نظر آ رہی ہیں۔ ابن اسیر لکھیا میں اپنی پوری گل دا ذمہ دار ہاں، صرف اس گل دا نہیں، میں اپنی پوری تقریر دا ذمہ دار ہاں، توجہ رکھنا میری گل وال۔ انہاں ویکھ کے آ کبھی یہ بندہ تے وہی لگ رہا ہے، ایک دوسرے نال گل کرن، علماء کٹھے ہو گئے، سارے رل کے جناب ابو بکر کو لا گئے، اجے حضور اعلان نبوت نہیں کیتا، جناب ابو بکر کو سارے آ گئے، آپ جتھے ٹھہرے سن، جتھے تاجر ٹھہر دے سن، انہاں آ کے گفتگو کرنی سی۔ ایک وڈے علامہ صاحب نے آکھیا میں گل کراں گا، جڑیاں نشانیاں اسی پڑھیاں پہلیاں کتاباں وہ پوریاں ہوندیاں جان تے تسی اوکے کردا جانا، بھئی ٹھیک ہے بھئی یس اے نشانیاں لکھیاں، میں وہ پوچھاں گا جڑیاں میں پڑھیاں۔ مولوی بہ گئے تے وڈا عالم اگے ہو کے آکھدا ہے جناب دا نام کی ہے؟ آپ نے اپنا نام عبد کعبہ یا عبداللہ دسیا، انہیں آکھیا جی میں اوکے کردہ ہے ہی نہ آئے۔ پھر پوچھیا تواڈے والد صاحب، انہاں آکھیا عثمان ابو قحافہ، میں کہا اے ولدیت بھی ہے، قبیلہ کیڑا ہے؟ قریش، اودی شاخ کیڑی؟ بنو تیم، میں کہا بالکل یہی ہے۔ اچھا جی کردے کی ہو تجارت؟ تسی ویکھ رہے ہو وہ بھی یہی ہے۔ آئے کتھوں؟ مکے چوں؟ بالکل جناب پہلیاں کتاباں چاہی لکھے ہے۔ ساریاں نشانیاں پوریاں ہو گئی ہیں تے باقی مولویاں آکھیا تصدیق کر دے ہو؟ اس بڑے عالم نے آکھیا نہیں ایک نشانی ہے جے باقی، او پوری ہوگی تے سمجھ لو بندہ ہوئی۔ او نشانی کیڑی؟ انہاں کہا جناب پیٹ تو کپڑا ہٹان دے ہو؟ اور میں کیوں؟ انہاں کہا جی میں ایک نشانی بیکھنی، او ایک تواڈی ناف دے اوتے تل دا نشان ہے۔ جناب ابو بکر کپڑا چکیا تے تل دا نشان سامنے موجود سی۔ اس مولوی فوراں آکھیا بندہ ہوئی ہے، بس ہن انہاں نال میں گل کراں گا۔ اس مولوی صاحب نے ایک رکا لیا تے قلم دے نال اودے تے کچھ لکھیا، لکھ کے جناب ابو بکر نو آکھیا تسی کول رکھ لو، اساں تواڈے کول جڑا ڈیٹا پوچھیا ہے اساں پہلیاں کتاباں چ پڑھیا آخری نبی اعلان نبوت کرن گے، جڑا بندہ سب تو پہلے کلمہ پڑھے گا او دا ذکر بھی پڑھے ہے، او دا نام، ولدیت، پیشہ، مسکن سارا اساں تواڈے کول پوچھیا، تساں ہو بہو وہی دسیا جڑا پہلیاں کتاباں چ لکھیا، او بندہ تو ہی ہے۔ آخری نبی اعلان نبوت کرن گے، تسی انہاں دا کلمہ پڑھو گے، اور اس نبی تو بعد انہاں دے خلیفہ بلا فصل بھی تسی بنو، یعنی بغیر کسی فاصلے دے۔
پھر اس عالم نے جڑا رکا سی جناب ابو بکر نو دیتا ہے کول رکھ لو نہ کہ اس رکے دا کی کرنا ہے. اس عالم نے آکھیا جدو ختم نبوت دے تاجدار اعلان نبوت کرنا میری طرف رکا پیش کر دینا. انہاں آکھے دے چ لکھیا کیا؟ انہاں آکھے دے چ میں حضور دی نعت لکھی، سرکار دی تعریف لکھی. صدیق اکبر رکا جیب وچ پا لیا، مکے واپس آئے تے آندیاں نال ہی ابو جال مکے دیاں گلیاں چ نسدا پھردا ہے. جناب ابو بکر تے نظر پہ گئی. اور مزے دی گل لے وے کہ جناب ابو بکر اعلان نبوت تو پہلے یعنی دور جاہلیت وچ بھی مکے دے چیف جسٹس سن. حقیقی معنی چیف جسٹس، جسٹس ہوندا جڑا انصاف کرے. جناب ابو بکر پاک تشریف لے آئے تو اس کا شکر آ گئے ہو، اگے بھی فیصلے تسی کر دو، اے فیصلہ بھی تساں کرنا ہے. کی بنے ہیں؟ اس کا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آخ دیتا ہے میں اللہ دا آخری نبی ہوں، میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، کوئی عبادت دے لائق نہیں سوائے جس اللہ دا میں منن والا، میں اللہ دا نبی اور رسول ہوں. جناب ابو بکر نو پتہ تے ہے سی، گل پیچھے سن کے آئے. اور کشتہ عشق مصطفیٰ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں کہ جناب ابو بکر ایک درخت تھلے بیٹھ دے سن تے آپ تک کبھی کدی معمول سی بیٹھنا اس درخت تھلے. ایک دن اس درخت تھلے بیٹھیں تو دی شاخ جھک کے نا آپ دے قریب آ گئی. آپ ہیں کیا بھی اتنے بندہ کوئی نہیں، شاخ قریب آ گئی تے اس شاخ نے بول کے آکھیا ابو بکر ڈر نہیں، میں تنو مبارک دین آئیاں، آخری نبی اعلان نبوت کرن علیہ سب تو پہلے کلمہ بھی تو پڑھنا تے نبی دے مصلی دا وارث بھی پہلا تو بننا. ہن اے بشارتاں جناب ابو بکر نو پہلے پتہ سی لیکن اظہار نہیں سن کر دے، اظہار کسی موقع دی انتظار وچ سن. اج جدو ابو جال نے خبر دیتی گل آ گئی ہو یا لی تے جس وقت انہیں خبر دیتی ہے نا تے جناب ابو بکر اندروں اندری بڑے خوش ہوئے، آکھن لگے حضور ہیں کتھے؟ اس آ کیا میں تینوں لے چلدا جا کے انہاں نال گل کریے. تے جناب ابو بکر ٹرے تے ابو جال نہ آپ بالکل خاموشی نال چل رہے ہیں. ابو جال چلدے چلدے آدا دلیل منگی، کدی یتیم بھی نبی ہوئے؟ جناب ابو بکر آکھا تو چپ کر، منہ بند رکھ، رب تیرے کل پوچھ کے نبی نہیں بنانا. میں نے ایک باری سونے کو جاتے لین دینا، میں انہوں ادھر ہی چل رہا. آقا تشریف فرمان ابو بکر انٹر ہوئے یعنی داخل ہوئے سرکار دے سامنے. نبی پاک علیہ السلام دی نظر پہ تے سرکار کھلوندے نال فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جميعا، میں تیری طرف اور تمام لوگاں دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا. حضور دی گل مکی تے صدیق کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. کافی بندے جو سوچی پے نے بھئی مولوی پتہ نہیں سن لے جاؤ کے دے اتھے ہی بہ کے جیڑی گل کرنی میں توڑ نال کرنی. توجہ رکھنی میرے والے، میں کچھ عقیدے دیاں گلاں عرض کر رہے ہیں، اے سمجھو چونکہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی حضور نبی کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرنے ہیں. جنہوں بھی پرول کے ویک لے، کوئی آل دا جھنڈا چک دائی صحابہ دے نیڑے نہیں لگدا، کوئی صحابہ دا جھنڈا چک دا ہے آل دے نیڑے نہیں لگدا. یہ سنی دا مقدر ہے، سنی آل دا بھی نوکر ہے، نبی دے اصحاب دا بھی نوکر ہے. ہر نسبت ازان تے پتہ لگ جائے سرکار کدو بڑا پسند کر دے سن، اسی انہوں میں کدو شریف آخر. حضور نال ساڑی محبت ہے نا، آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندے. تے جڑا ہوئے خلقتا مبرعا من کلی عیب، جدے چ رب عیب رکھے ہی نہ ہوئے. تو گل سننا، میں گل عرض کر گیا شاید توڑے تو کافی لوگ سمجھ گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام دی گل مکمل ہوئی، صدیق نال ہی کلمہ پڑھ لیا. مطلب یہ نہیں آکھیا بھئی میں کیویں مننا تسی اللہ دے رسول. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس تے بھی میں اسلام پیش کیتا کوئی بھی ہستی ہے، ہر ایک نے ایک ایک لمحے لئی سوچیا ضرور ہے کہ میں کلمہ پڑھنا یا نہیں. تاہم پڑھ بھی لیا لیکن ایک ابو بکر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک لمحہ بھی نہیں سوچے، میری گل مکی ابو بکر میرا کلمہ پڑھ. اور پھر
ابو جال نے آکھیا من لی؟ آپ فرما من لیا کہ دلیل تے منگی نہیں ہے. صدیق اکبر حضور وال ویکھ دین سرکار فرما ابو بکر انہوں دلیل دے نا. عرض کیتی آقا کیڑی دلیل دے؟ فرمایا شیخ الذی لقیتہ بالیمن، دس نا یمن دا مولوی کی آخدا سی. ہن سرکار نو کنے دسیا سی بھئی یمن دے مولوی نو ابو بکر مل کے آیا؟ میرے آقا نو تے خبر کسی پہنچائی نہیں ظاہری طور تے. آقا نے فرمایا اے ابو بکر دسنا الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، دس یمن دا مولوی کی آخدا سی. جناب ابو بکر نے عرض کی تی کم من لشیخ لقیتہ. میں عربی عبارت نہ بھی پڑھا تے میں تو انہوں ترجمہ سنا سکتا، لیکن میں جو حضور دی نبی پاک علیہ السلام اور ابو بکر دی گفتگو ہو رہی میں او الفاظ تو انہوں سنا رہے ہیں. عرض کی تی آقا کیڑا عالم، کیڑا شیخ، کیڑا مولوی، مطلب مینوں تے کئی علماء ملے، تسی کیڑے دی گل کر رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا الذی افادک ابیاتا، میں او دی گل کر رہا جس ٹر دیواری میری نعت لکھ کے دتی سی. سرکار فرمایا جس ٹر دیواری میری نعت لکھ کے دیتی. ہن پتہ چلیا جس کلمہ پڑھیا ہی نہیں، اجے میرے نبی ادے تے اپنا اسلام پیش ہی نہیں فرمایا، لیکن انہیں نعت لکھی. آقا ادی بھی خبر رکھ دے نے. میں اسی واسطے آقا ہونا بندہ مٹ جائے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اور جناب ابو بکر صدیق میرے نبی دا کلمہ پڑھیا. سراج الامہ امام الائمہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندن عاقل بالغ مرداں وچوں سب تو پہلے کلمہ جناب ابو بکر نے پڑھیا. چھوٹی عمر والیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ جناب مولا علی نے پڑھیا. بیبیاں وچوں سب تو پہلے کلمہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا. آزاد غلامہ وچوں سب تو پہلے کلمہ زید بن حارثہ نے پڑھیا. تے غلامہ وچوں سب تو پہلے کلمہ جناب حضرت بلال نے پڑھیا. پھر اسلام پھیلیا، دین پھیلیا. 23 سالہ میرے نبی دی تبلیغ والا عرصہ 1,24,000 میرے نبی دا او جانثار، میرے نبی دا او غلام جنہ سرکار نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا، جنہ دے بارے کسی نے کیا خوب آکھیا جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے. صحابہ دا ذکر ہوئے، اہل بیت دا ذکر ہوئے، میں صرف سنی نو مخاطب ہوں، کسی اور نو میں تکلیف دیندہ بھی نہیں. تے اونج میرا یہ پڑھ نہیں ہو دے واسطے تکلیف دا سبب ہے. باقی سنی ذرا مچل کے خوبصورتی دے نال محبت اور عقیدت دے نال آکھے گا کیا بات. صحابہ دا منن والا تھوڑی ڈیلے گھٹ رکھنا، باقی ٹھیک چل رہا ہے. کہ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی ان صحابہ کی عظمت کی. تسی صرف
صرف آخنا کیا بات ہے، ان صحابہ کی عظمت کی جن کی شانیں کرے خود آقا بیان، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے، ان کے شرف و کرامت، یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے۔ جنہوں حضور مسلح تے کھلا رہا ہوئے، اچھا پھر کئی لوگ آدھے نا ویکھو جی خیبر کا موقع تھا، سارے موجود تھے، حضرت مولا علی موجود نہ تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا، تو پھر سارے جب موجود تھے علی کا انتظار کیوں کیا؟ صدقے اسی نبی پاک دی اس کرم نوازی تو بھی قربان، اسی مندے ہیں سرکار مولا علی دا انتظار فرمایا، اور مولا علی شعب چشم وچ مبتلا سن، نبی پاک علیہ السلام دے سارے غلام آگے جڑے اتھے موقع تے موجود سن، فرمایا علی کتھے؟ عرض کیتی آقا تے شعب چشم وچ مبتلا نے، فرمایا انہوں بلاؤ میں جھنڈا علی نوں دینا ہے، غیر حاضر سن لیکن سرکار بلا کے جھنڈا دیتا، تے جس دن سرکار ابو بکر نو مصلی دیتا، ادو ابو بکر حضور دے کول نہیں سن، ادو علی حضور دے کول سن۔ یہ بھی دسو نا، مولا علی سہارا دے کے باہر لے کے آئے سن، تے پھر اے پوچھو نا علی فرماندن میں اس دن حاضر سا غیر حاضر نہیں سا، فٹ سا ان فٹ نہیں سا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کسی قوم دے اندر ابو قحافہ دا پتر موجود یعنی ابو بکر موجود ہوئے، کسی دا حق نہیں بندا ابو بکر دے ہوندے مصلی امامت تے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مصلی تے کھڑا کیتا، اور مولا کائنات نے جدو صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل بنے، حضرت علی نے بیعت کیتی اس وجہ تو سی، فرمایا ابو بکر میں تیری اس تو بیعت کر رہے ہیں کہ جس ابو بکر نو ساڑھے نبی ساڑھے دین واسطے چنے ہوئے، اسی اپنی دنیا واسطے کیوں نہ چن لیں۔ اور علامہ محب تبری، ابن کثیر، ابن سعد، کئی کتاباں دے حوالے میرے کو موجود نے کہ جس وقت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ حافظہ قاریہ جناب ملکہ فردوس بری خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ دا وصال با کمال ہویا۔ اور مزیدی تو انہوں ایک گل دسائیں دا راوی کون ہے؟ راوی امام جعفر صادق، روایت سن سو توڑے کلیجے ٹھڑ پہ ویسے۔ اچھا راوی امام جعفر صادق کو آدن میں نو ایک گال میرے ابا جی امام باقر دسی، امام باقر آدن میں نو ایک گال میرے ابا جی امام زین العابدین دسی، تے امام زین العابدین آدن میں نو ایک گال امام حسین دسی، تے امام حسین موقع دے گواہ نے، تے گل سن سو ٹھٹ بن جائے گا۔ امام جعفر صادق فرماندن جدو ملکہ فردوس بری دا وصال ہویا، ساڑی دادی جان جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ دا وصال ہویا، جنازے دیاں صفحہ تیار ہیں، مولا علی مصلی امامت تے کھڑن جنازہ پڑھان واسطے، روایت تو جڑی سونے دی لڑی، سونے دی لڑی، میں گل دا پوری طرح ذمہ دار، جس وقت جنازہ تیار ہویا علی مصلی امامت تے صفحہ بج گئیاں، تے کسی دسیا ابو بکر آ رہے ہیں، عمر بھی آ رہے ہیں، عثمان بھی آ رہے ہیں، طلحہ بھی آ رہے ہیں، زبیر بھی آ رہے ہیں، مولا علی سن لیا مصلی امامت تے کھلوتے ہیں،
جس وقت حضرت ابو بکر نو ویکھیا تے حضرت علی مصلی تو پیچھے ہٹے، جدو ہٹے نا ابو بکر کول آئے تے آپ نے فرمایا تقدم یا علی، حضرت ابو بکر فرمایا علی اگے ہو، جنازہ پڑھا، تے حضرت علی نے بان نپ کے آکھیا تقدم یا ابا بکر، جنہوں محمد اگے کھلا رہا ہوئے علی انہوں پیچھے کی میں کھلا رہا۔ پھر صدیق اکبر نے 4 تکبیران دے نال جناب سیدہ کائنات دی نماز جنازہ پڑھا۔ تسی توڑا کوئی خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے، تسی کی دشمنہ کو لو جنازے پڑھان دے ہو؟ کیوں نہیں پڑھان دے دشمنہ کو لو؟ کہ غیرت دا تقاضا ہے، علی تو بڑا غیرت مند کیڑا۔ اچھا پھر میں نوے دسو، زیادہ تر دیاتا ہے ماحول ہوندہ نا، کوئی کدھر وڈ وڈے رہن دی خدا نہ خواستہ کوئی ناراضگی دشمنی ہوئے نا تو 7 نسلہ تک آدن ویر نہیں ویندہ، این جی گالے ہے نا اس طرح دا۔ وہ کیوں جی آدن لو جی کہ ساڑھے وڈیاں نال جنہ بنا کے نہیں رکھی، اسی انہاں نال کے میں بنائی، اسی اپنے انہاں وڈکیاں دیا روحاں نو تکلیف دینی، قبراں نو تکلیف دینی۔ کہ پھر میں نے دسو اے تواڈی غیرت اے وے کہ تواڈے بزرگاں نال کسی دی دشمنی ہووے تسی 7 نسلاں تک نہ بھولو، غیرت دا تقاضا ہے۔ تے پھر ذرا ادھر ویکھو، ایک پاسے ابو بکر دوجے پاسے علی، ابو بکر دا پتر محمد، علی دا پتر امام حسین، اے آپس وچ ساڈو ویجے ہم زلف۔ اچھا پھر حضرت ابو بکر دے پتر محمد دا اگو پتر قاسم، امام حسین دا پتر زین العابدین، اچھا اگو زین العابدین دا پتر امام باقر، ادو قاسم دی بیٹی ام فروا، ام فروا صدیق دی پوتی ہے، ادھر امام باقر علی دا پوتا ہے، انہاں دی آپس ہی شادی ہوئی۔ جاؤ جڑی مرضی کتاب کھول کے دیکھ لو کہ امام باقر دی بیوی کون ہے۔ اچھا امام باقر دی اہلیہ محترمہ جناب صدیق دی نواسی، سمجھ آگے؟ علی دا پوترا صدیق دی پڑپوتی دا خامن، اگو پتر دیتا رب بڑا سونا پتر دیتا، اس پتر دا نائی امام جعفر صادق۔ ہون میں نو جدائی پا کے دکھا۔ اچھا پھر ایک اور میں تو انہوں چاس دی گال سنا ماں، امام زین العابدین کربلا اچ بچے نا پیچھے، کیوں بھائی کسی نے کوئی اعتراض ہوئے تو میں نے گال کر سکتا ہے، امام زین العابدین بچے نا پیچھے۔ اچھا امام زین العابدین علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، تے تساں سنے ہو سی ماشاءاللہ تواڈی یہ پٹی بڑی زرخیز علماء نال بڑی محبت اور عقیدت رکھ دے ہو۔ اگے میں نے قبلہ قاری صاحب فرما رہے سن، میرے والد صاحب بھی کرسان دے رہے، دیگر سادات بھی تشریف لے آندے رہے، خطبہ ہن بھی بڑے بڑے علماء آندے۔ تسی سنے ہو سی امام زین العابدین اجازت منگی آئی کہ میں بھی جامع شہادت نوش کرا، امام پاک فرمایا کہ نہیں تیرے تو میری نسل چلنی۔ میں امام حسین دے غلام نے تخیلات دی دنیا چ پوچھیا، میرے پیر اے علی اکبر نو پیچھے چھوڑ دے ہوا، علی اصغر پیچھے چھوڑ دیتا جاندہ، اے جناب امام زین العابدین نو پیچھے کیوں چھوڑیا؟ میں نو جواب ملیا کیونکہ علی اکبر دی مائے ام لیلہ، علی اصغر دی مائے ام رباب، تے زین العابدین دی مائے شاربانو، تے شاربانو نال میرا نکاح عمر ابن خطاب پڑے آسے۔ میرے امام دا تصرف وے کونا کیا کل نو کوئی جدائی نہ پائے، میں اپنی نسل واسطے او پتر چھوڑ کے جاما جدی اممہ نال میرا نکاح عمر ابن خطاب پڑیا، تاکہ جڑا میرا اصلی تے نسلی حسینی سید ہویا نا کم از کم اتنا حیاء کرسی، نسب والویکسی تے علی نظر آسی، نکاح والویکسی تے عمر ابن خطاب نظر۔ میں کربلا محلہ گیا 2019 بیچ، نجف اشرف مولا علی دے مزار تے بھی اللہ میں نو سعادت بخشی، میں حاضر ہویا کربلا محلہ میں حاضر ہویا۔ اتھے میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، اس تقریر ایک جملہ آکھیا کہ امام حسین دا روزہ مبارک ہے نا جتھے ادھے آسے پاسے 30 میل تک یا 40 میل تک جڑا بندہ دفن ہو جائے جنتی،
انہوں دے مولوی صاحب اتنے بیان کر رہے سن. میں سنیا بڑی واہ واہ ہوئی. تمہیں پتا داد تے پھر وہ بڑی دین تواڈے کولوں سانوں منگنی پیندی داد, ترلا لینا پیندا کہ سبحان اللہ آکھو. وہ بغیر آکھیا ہی, کیونکہ وہ جڑا بیان کر رہا انہوں بھی نہیں پتا میں کی آکھیا, جڑے کو سنن والے انہوں نے بھی نہیں پتا حضرت صاحب کی آکھیا. انہوں دی بس ایک کیا دن پریکٹس ہے, واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے. تو وہ تقریر انہیں کی تھی, واہ واہ جناب چھت نال جا لگی داد جیڑی. میں اتنے کھلو کے سن رہا تے ایک خوشاب دا بندہ انہاں دا ہی میں نو آکھن لگا ویکھیا جی پھر. میں کہا پتر تواڈے مولوی صاحب نے نا حد لا دیتی, ساڈے کول پوچھ. میں تینوں دساں یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میں تینوں دستا کہ شان اہل بیت. مینوں تواڈا مولوی صاحب آخر 30 یا 40 میل تک جڑا دفن ہو جائے جنتی ہے, تے جے جا پور ہو گئی 41ویں میل والا کتنے جائے گا بھئی 41ویں میل والا کتنے جائے گا. اس آکھیا جی تسی دسو. میں آکھیا بھئی میں حدیث پاک پڑھی, میں تیرے سامنے بھی پیش کر دینا. امام طبرانی نے نقل کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس راوی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے جڑے دوویں نواسے میرے دو ترین سن لو لوگو, جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا جنتی ہے, وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ انہاں دا ماں باپ بھی جنتی ہے, وعمہما فی الجنہ انہاں دا چاچا بھی جنتی ہے, وعمتہما فی الجنہ انہاں دی پھوپھی بھی جنتی ہے, وخالاتہما فی الجنہ انہاں دیاں ماسیاں بھی جنتی ہیں. یعنی یہ فرمان دس رہا کہ بھئی یہ میریاں 3 دھیاں اور بھی ہیں. وخالاتہما فی الجنہ, اور نال فرمایا وہما فی الجنہ, یہ دوویں آپ بھی جنتی. ومن احبہما فی الجنہ, حضور فرمایا جڑا انہاں نال محبت کردا وہ بھی جنتی. میں کہا ہن مینوں یہ تو کڑ کے دکھا 30 میل دی حد کتھے. پھر میں ایک اور حدیث پاک میں کہا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین, جڑا میرے نال محبت کرے گا اور انہاں دوواں نال محبت کرے گا, و اباہما و امہما جڑا انہاں دے ماں پیو نال محبت کرے گا, کان معی فی درجتی یوم القیامہ, او قیامت والے دن سرکار فرمایا میرے درجے تے میرے نال. میں کہتے تے 30 میل دی حد کوئی نہیں. آکھن لگا حدیثاں. میں کہا ہاں کہ پھر ساڈے سناندے نہیں. میں کیا ساڈے کولوں سن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. میں کہا صرف مینوں اے دس, اپنے مولوی صاحب نو پوچھ لیں کہ بقول تواڈے 30 میل یا 40 میل تک جڑا دفن ہو جاؤ جنتی امام علی مقام دے ارد گرد. میں کہ مینوں اے پوچھ کے دس حسین پاک دا مقام اچا ہے یا حسین دے نانے دا مقام اچا ہے. اس آکھا اچا مقام تے ظاہر ہے نبیاں دے سردار دا ہے. میں کہا بات یہ فیصلہ تسی کر کے میں دسو کہ جڑا حسین پاک دے ارد گرد 40 میل تک دفن ہوئے او جنتی, تے جڑا حسین دے نانے تو 3 انچ بھی دور نہیں, اس ابو بکر و عمر دا کی لیول ہے. اتنے میں تو ایک چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ ایک شعر سناواں جے تواڈی اجازت ہوگی. حضرت چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندے نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں, کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے. کشتیاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے, مل کے آتے ہو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے. گل پلے پہ رہی
تو میرے آقا کریم علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار او دین لے کے آئے جڑا دین حق ہے، تے اوہی دین میرے آقا جناب ابو بکر تے پیش کیتا، اوہی اسلام جناب عمر تے پیش کیتا، جناب عثمان، حیدر کرار، 1,24,000 صحابت۔ آج کسی نو کو مولوی کلمہ پڑھا دے آدن فلاں مجتہد نے کلمہ پڑھایا، بندہ پیڑا مسلمان ہویا جی، فلاں حضرت نے کلمہ پڑھایا۔ میں کیا جنہوں مولوی کلمہ پڑھائے او دے ایمان تے شک نہ کریں تے جنہاں کلمے آلے آپ کلمہ پڑھایا سے تے پھر انہاں دے بارے چ رب آکھیا آمنو کما آمن الناس، انج منو جویں انہاں منے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، رب فرماندا جڑا انہاں دی طرح ایمان لے کے آئے گا صحابہ دی طرح او ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ کثیر تعداد ایسی ہستیاں جنہاں نے بغیر نبی پاک علیہ السلام کو کوئی دلیل یا معجزہ طلب کر دیں کلمہ پڑھیا، کثیر تعداد ایسی ہستیاں بغیر دلیل دے حضور علیہ السلام نو منیا، یعنی سرکار دا کردار کسی ویکھیا، اے جڑے پہلے مسلمان میں گنائیں انہاں چوں ایک ایسا نہیں جس معجزہ ویکھیا، بغیر دلیل دے حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام جدو اعلان نبوت فرمایا کافراں بھی پوچھیا کہ تہاڈی نبوت اور رسالت دی دلیل کی؟ حضور علیہ السلام فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میری زندگی دے 40 سال جڑے تہاڈے درمیان گزرے، اتھے بھی اپنا کردار پیش فرمایا۔ جس دلیل منگی مثال دے طور تے نبی پاک علیہ السلام ایک گلی چ جا رہے ہیں، چھوٹا جہا بچہ حضور علیہ السلام دے نال، او بھی صحابی، اس بچے دا نام ہے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مستدرک للحاکم دی 5ویں جلد امام حاکم او دے اندر روایت نقل کر رہے ہیں۔ چھوٹا جہا بچہ ہے سلمہ بن سلامہ اور صحابی ہے، نابالغ بچہ، اس حضور دی انگلی نپی تے سرکار ایک گلی چو آ رہے ہیں، سامنے کی یہودی آ گیا، اس حضور علیہ السلام نو ڈاک لیا، اس یہودی کو اونٹنی ڈاچی، اس سرکار نو روک لیا۔ نبی پاک فرمایا کی گالی؟ اس آقا جی تسی نبوت دا دعویٰ کیتا تے نبی ہون دی دلیل دیو۔ ان سرکار نے نہیں فرمایا بھئی میں چاند توڑ کے بھی کھاواں، پتھراں کو کلمہ پڑھاواں، جبکہ حضور دے تے صرف اشارہ کرنا سی۔ اگر سرکار فرمان دے ہو سکتا ہو نہ مندہ، یا نبی پاک علیہ السلام جس طرح کہ ابو جال مٹھچ کنکریاں لے کے آدھا دسو مٹھچ کی، فرمایا میں دساں یا موٹھا لی شاید دسے میں کون تے کنکریاں کلمہ پڑھیا، وہ ساکہ دیتے بھی توڑا جادو چل گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس یہودی نو آکھا تو دس تو مطمئن کے میں ہوں گا، میں وہ دلیل پیش کر دیں۔ کیلانی صاحب ماشاءاللہ توڑا ہے نسبت داسری تسی کیلانی ہے، اللہ نسبت سلامت رکھے، بڑی سونی نسبت ہے۔ جس وقت نا نبی پاک علیہ السلام فرمانا مانگ کی دلیل، وہ نکا جا بچہ اس حضور دی انگلی نپی تے او سوندہ پیا، نابالغ بچہ چھوٹا جا، وہ انج ویکھ رہا اس یہودی دا چہرہ تے دو حضور دی انگلی نپی ہوئی۔ نبی پاک فرمایا دس کیویں دلیل دیاں؟ اس آقا جے نبی ہو تے دسو میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی۔ اس سوال ختم کیتا نا جی، وہ جڑا نکا بچہ سلمہ بن سلامہ ہے انگلی نپی، اس آقا یہودی، وہ بول پیا بچہ او یہودی، اس آقا کی گالی؟ اس آقا ادھے نظر نہ کر، میرے نال گل کر، میرے نبی نال گل نہیں کرنی، میرے نال گل کر۔ اس آقا میں تیرے نبی نو پوچھیا دسن میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی، دسن نہ۔ اس بچے آکھیا میں تینوں آکھیا میرے نال گل کر، اس آکھیا دا جواب کون دے گا؟ اس بچے آکھیا جیڑا سوال تو میرے نبی نال کیتا ہے نا، اے تے میں حضور دا نوکر بھی دس سکنا تیری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے، اے گل تے میں دساں گا۔ اس آکھیا اچھا سرکار بولے ہی نہیں پتر تینوں کی میں پتا ہے، توں کی میں دسیں گا؟ نہیں حضور سن رہے ہیں، سرکار مسکرا رہے ہیں، اس انگلی نپی ہوئی، آکھن لگا میرے نال گل کر۔ یہودی آکھا دس پھر ڈاچی دے پیٹ وچ کی؟ اس آکھیا اس ڈاچی نال تو بدفعلی کر کے ہیں، اے دے پیٹ وچ تیرا نطفہ ہے۔ یہودی کمن لگ گیا، مہار چھوڑ دیتی، پسینے چھوٹ گئے۔ ہاں بھائی اس آکھا بچہ ٹھیک آکھ ہے۔ تے سلمہ بن سلامہ نو کسی پوچھا تو ویکھیا سی؟ اس آکھا نہیں میں تے بندہ ہی پہلی باری ویکھیا، کسی دسیا ہی؟ اس آکھا کسے بھی نہیں دسیا، تے تینوں پتہ کیویں لگا ہے؟ اس آکھا تساں ویکھیا نہیں، میں انگل کی دی نپی ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ اگر تسی مزید سمجھنا چاہو تو میں ایک مثال اور دے دینا۔
جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسمان دا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جڑا عمر دی عزت نہ کردہ ہوگا، تے زمین دا کوئی ایسا شیطان نہیں جڑا عمر نال بغض نہ رکھدا ہوگا۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے عمر نو ایک انفرادی شان ایوی دیتی جڑی کسی اور دی نہیں کہ شیطان عمر دے سائے تو بھی ڈردا ہے۔ یہ جناب اچھا آج تک یہ پہچان قائم ہے، آج تک یہ پہچان قائم ہے، تو انہوں سارے انہوں رب مدینے لے جائے تے ہکے جہاز اچ لے جائے۔ امین آکھو ورحمتی وسیعت کلہ شیء، دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کرے تسی بھی ہوو تے میں بھی ہوواں، پھر اتھے جا کے میں تو انہوں ایک قوم وکھاواں جڑی اندر جا کے سرکار نو سلام نہیں پیش کر دی، بارو بار سلوٹ مار کے نکل جاندی۔ میں آکھا ویکھ لو عمر نال لیٹیا نہ ہیبت آج بھی قائم ہے، عمر آج بھی شیطان نو نیڑے نہیں لگن دے۔ اور منظار قبری حضرت علامہ صاحب تشریف فرمان میرے تو زیادہ پڑھے لکھے ماشاءاللہ، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ دا فیض ہے انہاں کول، تے جڑا امت دا چراغ ہوئے پیر کرم شاہ وہ ایک کیے، اللہ انہاں دے مزار پر انوار تے کروڑاں رحمتاں دا می برسائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس میری قبر دی زیارت کی تھی تے میری شفاعت واجب، جس بار ہوئے کیا شفاعت واجب، تے جیڑے لیٹے ہی نال ہوئے تے ماں بینہ بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ لیٹے ہی اتھے ہوئے جیڑا جنت دا ٹکڑا ہے۔ حضرت عمر دی میں گل کر لاں پھر جلدی جلدی وائنڈ اپ وال جانے ہیں۔ حضرت عمر ممبر تے بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں، اچانک فرمایا یا ساریہ الجبل، ساریہ نو پکارے، ساریہ پہاڑ وال وے، پہاڑ دی دوجی جانب لشکر حملہ آور ہو رہا سی۔ حضرت عمر تقریباً 1400 یا 1500 میل دور لشکر نو پکاریا، تو لشکر نے آواز سنی، حملہ پس پا بھی کیتا، صحابہ سامنے بیٹھے، انہاں پوچھے آپ نے دسیا کہ لشکر حملہ آور ہو رہا سی، میں اس حملے نو روکیا۔ تو جس وقت جناب فاروق اعظم نے خبر دیتی نا، تے صحابہ نے وقت لمحات تاریخ نوٹ کر لی۔ جدو لشکر دا پیغام آیا کہ فتح ہو گئی، تاریخ کی وار کی سارے لمحات نوٹ کر کے انہاں میچ کی تے انہاں کہے تھے خلیفہ وقت ہی توڑے تک آواز گئی۔ ہن سوالے پیدا ہوندہ سامنے صحابہ بیٹھے، عمر بھی صحابی، اتھے لڑن والےاں وچ بھی کچھ صحابی، انہاں نوں کولوں نظر نہیں آیا، تے جڑے سامنے بیٹھے انہاں نوں بھی لشکر نظر نہیں، عمر نوں کیویں نظر آ گیا؟ میں جناب فاروق اعظم نے پوچھیا اے عمر، تخیلات دی دنیا وچ، تصورات دی دنیا وچ اے تسی اتنی دور کیویں ویکھ لیا؟ باقیاں تے نظر نہیں آیا۔ فرما باقی بیٹھے سن تھلے تے میں بیٹھا سا حضور دے ممبر دے اوتے، تے جڑا عمر میرے نبی دے ممبر تے بیٹھ جائے اودی نگاہ دا ایک کمال ہے، تے پھر جڑا ممبر دا مالک ہے۔ جن کی چوکھٹ کے مانگتے ہیں سلطان بھی، جن کی ہیبت سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی چوکھٹ کے مانگتے ہیں سلطان بھی، جن کی ہیبت سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے۔ تھک جاؤ تو میں دس دینا، کیونکہ میں تقریر ہونا شروع کی تھی، جاری رکھا۔ ہاں ماشاءاللہ توجہ رکھنا میرے والے، میرے آقا کریم علیہ السلام یہ دین پھیل رہا ہے۔ 1,24,000 حضور نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی مقدس جماعت ہے، جنہوں ایک لمحہ بھی سرکار دی صحبت نصیب ہوئی نا،
مثال دینا، صرف حضور نو ویکھیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھن دا موقع ملیا، نہ صدقہ خیرات دا، سرکار نو ویکھیا، کلمہ پڑھیا، ڈیتھ ہو گئی۔ باویں حضور سیدی غوث اعظم 40 سال عشاء دے وضو نال فجر پڑھی، لیکن اس صحابی دے قدماں دی خاک نو ہی نہیں پہنچ دے۔ او دی وجہ کہ صحابی عبادت نال نہیں بندا، میرے نبی دی زیارت نال بندا ہے۔ سرکار دی صحبت، جنوں پیر سیال دی صحبت ملے، جنوں مہر علی دی صحبت ملے، جنوں حضرت برہان الدین سوت پردی دی صحبت ملے، اسانو او چنگے لگن تے جنہاں نو ختم نبوت دے تاجدار دی صحبت ملی، جنہاں محفلیں سرکار دیاں اٹینڈ کیتیاں، پھر انہاں دا مقام و مرتبہ۔ اس واسطے جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام، جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہو یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے سید یہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری نبھا رہا ہوں، تسی بھی اپنی ڈیوٹی دیو۔ میں تو انہوں کی سکھایا، تسی آکھنا کیا بات ہے؟ اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے، چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، اینا جان نثارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا، اینا وفادارا ورگا، اعظم شان صدیق کی آنکھاں، ایک کو یار ہزارہ